آداب ناظرین، کتب رساں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس کتاب کا تعارف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے افضل روش کی فلک شگاف۔ افضل روش صاحب کا تعلق سکردو بلتستان سے ہے، اور ان کا تعلق فیصل آباد سے بھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصل آباد سے انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد مہران یونیورسٹی سے بی ٹیک کیا، اور پھر سرکاری ملازم ہو گئے۔ ایک تعلق سکردو بلتستان کا فیصل آباد کے ساتھ قائم ہو گیا۔ یہاں ان کے کلاس فیلوز ہیں، اور جب بھی وہ فیصل آباد آتے ہیں تو وہ یہاں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اور شہر کی علمی اور ادبی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے رابطے قائم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بطور خاص تشریف لائے، یہاں کے اساتذہ سے ملے، اور اپنی نئی کتاب کی اشاعت کی نوید سنائی، جو حال ہی میں شائع ہوئی، اور تمام اساتذہ کو جو شعبہ اردو سے منسلک ہیں ان کو تحفتاً ارسال کی۔ ہم نے سوچا کہ اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ویسے تو بلتستان کے اندر کئی اور زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، جس میں بلتی بطور خاص، پھر چینا ہے، اور پھر اس کے علاوہ مقامی زبانیں موجود ہیں، اور ان میں مقامی لٹریچر جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے۔ لیکن اردو کے حوالے سے بہت کم کام جو ہے وہ ہمیں بلتستان کے اندر نظر آتا ہے، اور وہاں پر افضل روش کی موجودگی ایک کرن کی طرح ہے جو اردو ادب کی فروغ میں ایک روشن سورج بن کر طلوع ہوگا۔ ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کا دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ درد پاک کے نام سے 2004 میں ان کا منظر عام پر آیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ان کے اس شعری مجموعے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں، اور فلک شگاف میں جو ان کی شاعری ہے اس کے کیا موضوعات ہیں، اور کن لوگوں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا تعارف ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ افضل روش صاحب ماشاءاللہ اردو شاعری کا دوسرا مجموعہ دے کے آئے ہیں سامنے، اور یہ کتاب فلک شگاف اپنی نوعیت کی اس لیے بھی اہم کتاب ہے کہ ایک بہت دور دراز علاقے میں جہاں کئی مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں اردو کا پرچم بلند کیا، اور اپنی اردو سے محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ اور اس میں جن لوگوں نے افضل روش صاحب کی خدمات کو سراہا ہے وہ اپنے عہد کے بڑے نامور لوگ ہیں۔ ارشد چہال ہیں، محمد حسن اسرت ہیں، محمد عباس کاظمی ہیں، اور پھر ایم اے مہدی آبادی ہیں، پھر یونس متین ہیں، اور اسی طرح عابد سیال صاحب بھی پس ورق پہ ان کی رائے موجود ہے، طاہر ربانی، ان کا بھی یہاں وہ اظہار خیال جو انہوں نے خراج تحسین کی صورت پیش کیا ہے، اور یہ قاری کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ افضل روش کے موضوعات کیا ہیں شاعری، اور ان خیالات کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ افضل روش بہت پختہ اور اپنے عہد کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے شاعر، عصری حیثیت ان کے یہاں برابر موجود ہے، اور وہ رومانٹک انداز کو بھی اپناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سماجی سطح پہ جو بھی موضوعات اور جدید حیثیت ہے اس کو بھی اپنی شاعری میں اہمیت دیتے ہیں۔ یونس متین صاحب نے لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں
جس طرح کبھی جنگ میں گھوڑے سپاہیوں کے پر بن جایا کرتے تھے، اس طرح افضل روش کے اشعار بھی اس کے پر بن کر اسے پربت پربت بستی بستی اڑائے پھر رہے۔ اپنے دامن میں منفرد طرز احساس اور کیٹو پہاڑ ایسی بلند آہنگی لیے اس کی شاعری اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہے۔ افضل روش ایک خوبصورت انسان اور باکمال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بلتی زبان کا بہترین اور اولین افسانہ نگار بھی۔ مقامی زبان بلتی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتا ہے۔ افضل اپنی شاعری میں بڑے حوصلے کے ساتھ زندگی سے مکالمہ کرتا نظر آتا ہے، اور یونس متین خود بڑے پائے کے شاعر ہیں، اور خاص طور پہ اردو غزل اور نظم میں ان کی جو گرفت ہے وہ بہت ہی ستائش اور تعریف کے قابل ہے۔ ارشد جہال کی رائے ہے کہ افضل روش کی غزل نے سکردو کے پہاڑوں میں جنم لیا ہے۔ اس میں زندگی کا حسن، جذبات کا بہاؤ اور افکار کا سفر اباسین کی طرح رواں دکھائی دیتا ہے۔ محمد حسن عصرت کا کہنا ہے کہ روش فکر انگیز اور سنجیدہ شاعری کرتے، ان میں تخلیقی صلاحیتیں بدرجۂ عدم موجود ہیں۔ جوش، جذبہ، سادگی و پرکاری، حق و صداقت، اچھوتے خیالات اور بلند آہنگی ان کی شاعری کی خوبیاں ہیں۔ ایم اے مہدی آزاد کا کہنا ہے کہ افضل روش صاحب کی شاعری کس حد تک گہری اور ذو معانی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کتاب کے نام ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں ان کی آہ اور دعا کا عرف عام میں فلک شگاف ہونا انتہا یا منزل نہیں بلکہ ابتدائے سفر ہے۔ اصل سفر تو افلاک شگافی یعنی سبع سماوات کی حدوں سے بھی آگے کا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ فلک شگاف میں 7 حروف ہیں جو 7 افلاک کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ فلک شگافی اپنی روایتی اور معروف مفہوم سے ماوراء مہم کے زمرے میں آتی ہے۔ اس طرح کی تعبیری ترکیبات ان کی شاعری میں جا بجا ملیں گی۔ طاہر ربانی کا کہنا ہے کہ افضل روش نے بلتی زبان میں اپنی پہلی نظم کے ساتھ ہی پختہ کار شعراء کی صف میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ توقع کے عین مطابق ان کا قلمی سفر بڑی آن بان سے جاری ہے۔ ڈاکٹر عابد سیال، ایک اور بڑا نام اردو غزل کا، وہ لکھتے ہیں کہ محمد افضل روش کی غزل فطرت کے ان رنگوں سے معمور ہے جو مرد کوہستانی سے خاص ہے۔ ان رنگوں میں ایک رنگ سادگی کا ہے جو بناوٹ سے دور ہے، دوسرا رنگ آزادہ روی کا ہے جس کے پریرے کوہ و دشت کی وسعت پر اڑے پھرتے ہیں، تیسرا رنگ بخور کا ہے جو غم و اندوہ کے خس و خاشاک کو بہائے لیے جاتا ہے، ان کے ہاں یاسیت کا سایہ بھی آتا ہے۔ زندگی اتنی ہوئی ہے بے مربت کیا کروں، زندگی اتنی ہوئی ہے بے مربت کیا کروں، اور جینے کی نہیں دیتی اجازت کیا کروں۔ تو یہ کچھ آراء ہیں جن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل روش کے موضوعات کیا ہیں، اور یہ کہ ان کا طرز شعر گوئی کس انداز کا ہے، اور وہ کس نہج پہ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کے ہاں جو تفکر ہے، تدبر ہے، وہ کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اس کی ایک گواہی آپ سمجھ لیں کہ محمد عباس صاحب نے بھی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افضل روش کے فلک شگاف اشعار مزاحمتی شاعری کی ایک صدا، آپ کی شاعری جہاں ناانصافی، ظلم اور عدم مساوات خواہ اپنے لوگوں کی طرف سے ہو
या हाकिम वक्त की तरफ से उनके खिलाफ एक फलक शिगाफ तवाना आवाज़ है। वहाँ उसमें अपने मुल्क, अपने वतन, अपने शहर और उसकी एक एक गली से प्यार, उनके ईमान का जुज़ नज़र आता है। इस दौरे इन्हितात में अपनी मादरी ज़बान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए रंग बदल बदल कर जो तगो-दौ की जा रही है, उसके भयानक नुकसानात को आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। और ज़ाहिर है जो शायर है वो ख़्वाह किसी ज़बान का हो, अपनी मकामी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान और उस शहर, उस खित्ते की ज़बान जहाँ वो मुकीम है, लाज़मी इज़हार ख़याल को वसीला बनाता है। और फिर अपनी कौमी ज़बान जो वतन पाक की बड़ी नुमाइंदा और एक वसी हिस्से और ख़ित्तों में फैली हुई ज़बान है, उसमें भी अपने अफ़कार व ख़यालात को नज़्म बंद करता है और एक एतबार से वो इस तरह की शायरी करता है जिसमें अपने अहद को गोया वो शेरी पैराए में बयान करता है और उन मसाइल की निशानदेही करता है जो उसे जा बजा कदम कदम पे नज़र आते हैं। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, वो वाली बात है। और उसमें फिर जो एहसासात जन्म देते हैं वो अपनी जगह बहुत ही अहम है। उनकी जो पहली गज़ल है नात के बाद, उसका मतला समाप्त कीजिए कि रहने लगे हैं हिज्र के अब दायरे में हम, रहने लगे हैं हिज्र के अब दायरे में हम, आते नहीं किसी से किसी ज़ाविये में हम। इसी तरह आप जहाँ से भी कोई इस किताब का सफ़र खोलते हैं, आपको एक नया रंग, एक नया ढंग और नया पैराया और खूबसूरत अंदाज में शेर के रंग ढंग आप तक पहुँचेंगे। छटेगी वक्त की ये तीरगी कभी न कभी, ये रजाइयत का हामिल जो लबो लहजा है उसकी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि छटेगी वक्त की ये तीरगी कभी न कभी, पलट के आएगी फिर रोशनी कभी न कभी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक उम्दा किताब पढ़ने को मिली और उस पर अहले कलम की जो तहसीनी आरा है उनके मुताले के नतीजे में अफजल रविश साहब की जो शायरी है उसके मकाम व मर्तबे के तायुन में मदद मिलती है। आपका बहुत शुक्रिया। जी, फलक शिगाफ पर आप डॉक्टर शबीर अहमद कादरी की राय सुन रहे थे और बिलाशुबा फलक शिगाफ एक अहम किताब है जो सकरतू बल्तिस्तान से हमारे दोस्त अफजल रविश साहब की मंजर-ए-आम पर आई है। उम्मीद है कि वो इसी तरह लिखते रहेंगे और जो वहाँ का तख्लीकी सफ़र है उर्दू ज़ुबान में उसको जारी व सारी रखेंगे। और सकरतू बल्तिस्तान में जब कोई शायर लिखता है तो ज़ाहिर है कि उसका मकामी रंग जो वहाँ की सकाफ़त का है वो उसकी उर्दू शायरी में भी नज़र आता है। वहाँ के मकामी मसाइल जो हैं वो भी हमें इस शायरी के रास्ते हम तक पहुँचते हैं। तो ये सारी बातें अफजल रविश की शायरी में मौजूद हैं। आप भी पढ़िए, लुत्फ़ लीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी इस किताब का मशवरा दीजिए। आपने किताब का तारुफ़ सुना, आपका बहुत शुक्रिया।